بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 26 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج آپ سے دو تین خبریں شیئر کرتے ہیں اور ایک دو خبریں ہوں گی، باقی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے جناب کہ پارلیمنٹ سے کوئی بڑی خبر آنے کو تیار ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ سے آئے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پارلیمنٹ سے، پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایک بڑی خبر آنے کے لیے تیار ہے، کوکنگ ہو رہی ہے، پک رہی ہے اور بہت جلد آئے گی اس کے بارے میں۔ تو جناب دوسری چیز یہ ہے، سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پچھلی خبر کا فالو اپ۔ ہم نے آپ کو خبر دی تھی جناب کہ کرونا وائرس ابھی تک امریکہ اور یورپ کے گلے لگا ہوا ہے اور مصیبت بنی ہوئی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور چائنا اس میں مزے لے رہا ہے۔ اور کل جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جناب ہمیں چائنا کی لیبارٹریز کا تک ایکسیس دی جائے، ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائیں۔ اب اس سے آگے کی بات ہو گئی ہے، چائنا نے وہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا تھا۔ اب جناب نئی بات آ گئی ہے، اب ڈیمانڈ آئی ہے کہ عالمی تحقیقات کی جائیں، مشترکہ تحقیقات کی جائیں چائنا کے خلاف۔ اور تحقیقات وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا جناب کرونا وائرس کے بارے میں، کہ کرونا وائرس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا اس میں چائنا ملوث ہے، کیا یہ مین میڈ ہے، کیا یہ وائرس لیبارٹری میں چائنا نے بنایا۔ اس پہ دوبارہ سے یہ پالیٹکس سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب امریکہ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ عالمی تحقیقات کی جائیں، یعنی کہ چائنا کے خلاف تحقیقات ہوں اس بارے میں، اور چائنا کی جو لیبارٹریز ہیں، ووہان انسٹیٹیوٹ ہے، باقی ہیں، وہاں تک ایکسیس دی جائے۔ چائنا نے یہ مطالبہ یکسر مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ہیں اور یہ میلافائڈی ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے یہ ساری چیز، یہ چائنا نے کہا ہے۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چائنا اس وقت کیا کہنا چاہیے، وہ ون مین شو اس وقت پوری دنیا میں، یعنی نیو ورلڈ آرڈر ہو سکتا ہے تیار اس کرونا، پوسٹ کرونا جو سچویشن ہے اس پہ، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب 6 ممالک ہیں جو 20,000+ میں جا چکے ہیں، ان میں امریکہ، ہلاکتیں، اموات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امریکہ، جناب اٹلی، فرانس، اسپین، برطانیہ، یہ جرمنی ابھی نہیں، یہ 5 ممالک ہیں جو 20,000 سے زائد پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ ہلاکتیں 20,000 سے زیادہ ہوئی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا چیزیں جو ہے وہ ہے نا، طاقت بین الاقوامی طور پہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ کھسکتی جا رہی ہے، وہ شفٹ ہو رہی ہے چائنا کی طرف۔ تو اس لیے اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے ایک نیا ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے چائنا کے خلاف۔ تو چائنا ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہے گا، ظاہر ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس قسم کی کوئی، کیونکہ یہ یورپین منڈی، برطانیہ اور امریکہ یہ چائنا کے محتاج ہیں، چائنا ان کا محتاج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تو ایک تو میں نے کہا یہ بتا دوں کہ ہماری جو فالو اپ سٹوری ہے ایک۔ اب میں آپ کو ذرا ہلاکتوں کی تعداد ایگزیکٹ بتا دوں، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی عالمی ادارہ صحت کی وارننگ کے بعد کرونا کے معاملے میں خاص طور پہ جناب لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور آگے لمبا کھینچنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے اس کو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ میں جناب اموات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں 52,000 سے تجاوز کر چکی ہیں، تقریباً 53,000 ہو چکی ہیں۔ اسپین میں 24,000 ہو چکی ہیں، اور
اموات جو ہیں، اسپین میں اموات ہیں 23,000، اٹلی میں اموات ہو چکی ہیں 26,500، اور اس کے بعد جناب فرانس میں بھی اموات ہو چکی ہیں 22,500، اور جرمنی ابھی تک پیچھے ہے، اور برطانیہ میں اموات ہو چکی ہیں 20,500۔ تو جناب یہ ممالک ہیں جن کی اموات 20,000 سے تجاوز، جبکہ امریکہ 50,000 بھی کراس کر گیا ہے، 52 بھی کراس کر گیا، 53,000 تک جا پہنچا ہے، اور ابھی تک چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، پاکستان میں جی خاص طور پہ یہ سچویشن مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز جو ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز، ہیلتھ ورکرز، وہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن اس میں ہو گئی ہے، اور خطرناک حد تک ڈاکٹرز اس کے کیا کہنا چاہیے، کرونا کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ ملک میں جی اس وقت ہیلتھ پروفیشنلز یعنی کہ ڈاکٹرز جو کرونا کا علاج کر رہے ہیں، کرونا کے مریضوں کا، ان کی تعداد 345 ہو گئی ہے، جو کہ خطرناک ہے۔ اور اس وقت ملک میں 165 ڈاکٹرز کو کرونا وائرس ہے جی، 165، اور کے پی کے میں ڈاکٹر صاحب کی سینئر موسٹ پروفیسر ڈاکٹر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 49,131 دیگر اسپتال کے جو ملازمین ہیں ان کو کرونا ہو چکا ہے، اور 125 ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں ان کو کرونا ہو چکا ہے، اور ملک بھر میں اس وقت 124 ہیلتھ پروفیشنل جی ان کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور پاکستان میں یہ خطرناک حد تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈاکٹرز نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے، سندھ کے بھی کر دی ہے، اور لاہور کے ڈاکٹرز بھی میدان میں آ چکی ہیں، اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وبا کو قابو پانے کے لیے جو لاک ڈاؤن ہے اس کو مؤثر کیا جائے، اور کسی قسم کی کوئی سوشل گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سوشل گیدرنگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے خطرناک ہے۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے، عالمی ادارہ صحت بھی کہہ چکا ہے، لہٰذا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب اس کو سخت کیا جائے گا، اور جو ود ان گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ سے اگر کوئی اختلافات تھے، کوئی سوچ کا فرق ہے، تو اس سوچ سے آگے نکلا جائے گا۔ ادروائز جو اس وقت خطرناک صورتحال بتائی جا رہی ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ بتا دوں کہ صرف ڈاکٹرز کی حالت یہ ہے، پاکستان میں بھی اموات جو ہیں وہ تقریباً 270 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، اور آج بھی بڑا نمبر ڈبل فگر میں تھا جو کہ اضافہ ہوا ہے اموات کا پاکستان میں۔ تو لہٰذا جناب یہ سچویشن اسی طرح ہے، کیونکہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت عالمی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے، طاقت کا توازن اس کرونا کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ تو جب وہاں پہ یہ سچویشن ہے تو پاکستان تو بہت پیچھے ہے بہت سارے معاملات میں۔ تو جناب ایک اور جو بحث چل رہی ہے، بحث آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت نیک آدمی ہیں، اور دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک آدمی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم سے بہت بڑے، ہم سے بہتر ہیں جناب، وہ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تقویٰ ان میں زیادہ ہے۔ اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جو فنڈ ریزنگ تھی ٹرانسمیشن، اس میں انہوں نے دعا کروائی۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ انہوں نے ایک دعا کروائی، اور دعا میں انہوں نے ایک نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے بطور مسلمان کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہم کیوں اس کی زد میں ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے کون کون سے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو بات ان کی صحیح تھی، بات ان کی غلط نہیں تھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ فحاشی، عریانی
اور ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن وہ نہیں ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے یا دین بتاتا ہے۔ ہماری زندگیاں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں۔ ہماری زندگیاں، ہمارا رہن سہن، ہمارا چال چلن، ہمارے طور و اطوار وہ خواہ انفرادی یا قومی سطح پہ، کسی بھی سطح پہ اور کسی بھی جگہ پہ وہ نہیں ہیں۔ تو جب وہ نہیں ہیں تو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم بے لباس، ہماری خواتین بے لباس ہوتی جا رہی ہیں، ہم بالکل ایک دوسرے ٹریک پہ چل پڑے ہیں اور دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی صحیح کہا تھا کہ جھوٹ، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جھوٹ ہے۔ اور پھر انہوں نے میڈیا کی طرف اشارہ کیا، میڈیا کا نام لے کے کہا کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ پوری عالمی دنیا کے عالمی ذرائع ابلاغ کے بارے میں کہا، صرف پاکستان کا نہیں، کہ ہر جگہ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے یعنی بہت، لیکن 2-3 لوگوں کو اس پہ بہت زیادہ انہوں نے اس کو ایشو بنایا اور بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ یعنی آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہر کسی کا حق ہے، لیکن ان سے اختلاف کرنے کے لیے بھی ذرا اپنا وزن چاہیے، اپنا دامن صاف ہونا چاہیے۔ تو ان پہ مسلسل، لیکن وہ فوراً بعد آ کے انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے وہ معذرت بھی کر لی، بات ختم۔ اتنا بڑا آدمی اگر معذرت کر رہا ہے تو بات ختم۔ لیکن اس کے بعد پھر مالک صاحب نے، محمد مالک، انہوں نے بلایا، حامد میر صاحب اس میں تھے، تو جناب وہاں پہ پھر یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو لیا گیا۔ تو ایسا لگا کہ ان لوگوں کو خاص تکلیف ہوئی ہے، اور ایک اللہ کے نیک آدمی، میں مولانا طارق جمیل صاحب سے 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا تقویٰ دیکھا جائے، ان کی نماز، عبادت، سب کچھ، تو وہ تو جناب ہم سب سے بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو میڈیا ٹائکون ہیں سو کالڈ، ان کو کس نے حق دیا ہے جناب کہ یہ تو جو چاہیں کہیں، جو چاہیں کہیں، جو چاہیں بیان کریں، لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کے کردار پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کے نقطہ نظر کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کے طریقہ کار کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر یہ اختیار میڈیا کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کہ میں یہاں بیٹھ کے اپنی بات کر سکتا ہوں، اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں، ARY پہ بات کر سکتا ہوں، میں کالم لکھ سکتا ہوں، میں جو ٹویٹر پہ ٹویٹ اکاؤنٹ پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں، تو جب میں یہ بطور میڈیا پرسن میرے پاس یہ اختیار ہے اور بطور میڈیا انڈسٹری کے پاس ہے، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ وہ آپ پہ تنقید کر سکے، آپ کو کہہ سکے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ہوا۔ حامد میر صاحب اور مالک صاحب نے بہت زیادہ اس کو رگیدا طارق جمیل صاحب کو، افسوس ہوا، اور سوشل میڈیا پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ، اور یہ بات سچ ہے، میں بطور میڈیا پرسن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے سسلین مافیا کہا تھا، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک لفظ بولا تھا گاڈ فادر۔ تو یہ صرف پولیٹیشنز میں گاڈ فادر نہیں ہے، یہ سسلین مافیا صرف پولیٹیشنز میں نہیں ہے، پولیٹکس میں نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں موجود ہے۔ یہ سسلین مافیا ہر شعبے میں یہ گاڈ فادر موجود ہے، ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی گاڈ فادر ہے، اور یہ سارے گاڈ فادر پھر اوپر جا کے مل جاتے ہیں۔ اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ غلط نہیں ہے۔ میڈیا، بالکل میڈیا میں برائب ہوتی ہے جی، لیتے ہیں، مال چلتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ میڈیا اینکرز میں پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیا اونرز، ان کو بھی برائب کیا جاتا ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ اگر ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور ہماری گورنمنٹس یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب بے نقاب کرنا ہے، تو یقین جانیں
آپ کو ایسے ایسے نام ملیں گے اس میں سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ایسے ایسے نام ملیں گے۔ یہ کیا پاناما میں پیسہ نہیں چلا؟ بہت چلا۔ کیا جو تحریک تھی چیف جسٹس افتخار محمد کی بحالی کی تحریک، کیا اس میں پیسہ نہیں چلا؟ چلا۔ تو کیا میڈیا پرسنز کے ذریعے باقاعدہ طور پہ کیا کہنا چاہیے، خاص نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کی اوپینین کو چینج کرنے کے لیے، پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ، فیک نیوز کے طور پہ، کیا یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا؟ ہوتا ہے۔ برائب کیا، کس طریقے سے برائب ڈائریکٹ بھی کی جاتی ہے، برائب انڈائریکٹ بھی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب تو بڑے آدمی ہیں، انہوں نے معذرت کر لی، بڑے آدمی کی یہی نشانی ہے۔ لیکن اگر مولانا طارق جمیل صاحب معذرت نہ کریں اور وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کچا چھٹا کھولنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ بہت سارے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جناب، کیونکہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، انہوں نے بولا، مولانا طارق جمیل صاحب نے، ان کی ایک رائے ہے، میں اپنے طور پہ، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کوئی برا نہیں محسوس کیا، تو وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جن کے دلوں میں میل ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ جناب صرف ہمیں اختیار ہے کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں، کیونکہ اصل ایشو یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کچھ میڈیا ٹائکونز جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب چاہیں حکومت گرا سکتے ہیں، جب چاہیں حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اب رہی نہیں، ختم ہو گئی ہے، اور اب ریاست کا موڈ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے بھی اب اپنا طور طریقہ بدلا ہے۔ تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ آپ ہر کام، اچھے کام اچھے لوگوں سے کروائیں۔ بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں جو صرف پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں کچھ، آپ ان کو یوٹیلائز کریں، ان سے کام لیں، ان کو اپنا ساتھی بنائیں۔ جو یہ آپ سے پیسے لے کے، لفافے لے کے اور یہ سارا کچھ، اس کام کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی ہے، اس بات پہ اتنا واویلا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کچھ اور ہی یہاں سے نکل آئے۔